شیڈو فائلز پاکستان میں خوش آمدید، جہاں ہر سایہ ایک راز چھپاتا ہے۔ 13 نومبر 2019 خیبر پختونخوا میں موٹر وے انٹرچینج پر ایک واقعہ پیش آیا۔ جی۔ انسانی حقوق کے ایک معروف کارکن ادریس خٹک وہ اپنی گاڑی میں تھے۔ ان کے اسسٹنٹ کو گاڑی سے نکالا گیا اور ادریس خٹک کو بس لے جایا گیا، غائب کر دیا گیا دن دہاڑے۔ بالکل کوئی سراغ نہیں، کوئی خبر نہیں کہ کون تھے، کیوں لے گئے۔ اور دیکھیں، ادریس خٹک کوئی عام شہری نہیں تھے، وہ ایک ماہر بشریات تھے۔ ایمنسٹی، ہیومن رائٹس واچ جیسی تنظیموں کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ اچھا۔ اور خاص طور پر ان کی پہچان تھی جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانا، یعنی وہ لوگ جنہیں خفیہ طور پر اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ریاست مانتی نہیں کہ وہ ان کی تحویل میں ہے۔ تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ اتنی جانی پہچانی شخصیت کو وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو یوں منظر سے ہٹانا چاہیں؟ بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ادریس خٹک صاحب کی پیدائش دسمبر 1963 کی ہے۔ ان کی زندگی کا سفر بھی دلچسپ ہے۔ پہلے تو ثقافت پر تحقیق کرتے رہے، جی۔ پھر پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں انسانی حقوق، خاص طور پر یہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، اس کو سامنے لانے میں لگ گئے۔ اور اسی سلسلے میں وہ سفر کر رہے تھے جب ثوابی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم لوگ تھے، سادہ کپڑوں میں، مسلح تھے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور انہیں لے گئے۔ شروع کے جو مہینے تھے وہ تو مکمل خاموشی کے تھے، 7 مہینے۔ 7 مہینے، جی۔ کوئی خبر نہیں، کوئی سرکاری بیان نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ خاندان کے لیے تو یہ ایک اذیتناک صورتحال تھی۔ بالکل۔ پھر جون 2020 میں اچانک وزارت دفاع کی طرف سے ایک تصدیق آتی ہے۔ ہاں، وہ بھی کافی عرصے بعد۔ انہوں نے تصدیق کی کہ جی ادریس خٹک فوجی تحویل میں ہیں اور ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ تو حساس معلومات کے غلط استعمال سے متعلق قانون ہے۔ جی، اور اس کے تحت جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ اکثر خفیہ رکھے جاتے ہیں، عوام کی نظروں سے دور۔ ذرا سوچیں خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کوئی فون نہیں، کوئی خط نہیں، کچھ نہیں پتا۔ ان کی بیٹی ہیں تالیہ، انہوں نے کہا بھی کہ ہم بالکل بے بس تھے، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ہم انہیں ہر روز یاد کرتے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ بہت مشکل وقت تھا، اور صرف گھر والے ہی نہیں، عالمی سطح پر بھی اس پر رد عمل آیا۔ فوری رد عمل آیا۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی، سب نے تشویش ظاہر کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا، اپڈیٹس مانگے، لیکن معاملہ لٹکتا رہا، تاخیر ہوتی رہی۔ جی، اور پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ کیس سول عدالتوں میں نہیں گیا، انہیں براہ راست فوجی ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا۔ جو کہ ایک متنازعہ بات ہے، سویلینز کے فوجی ٹرائل پر تو ویسے ہی سوال اٹھتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر دسمبر 2021 میں یہ خبر آتی ہے کہ فوجی عدالت نے انہیں سزا سنا دی ہے۔ سزا کس جرم میں؟ جاسوسی کے الزام میں، کہ انہوں نے مبینہ طور پر حساس معلومات غیر ملکی ایجنسیوں کو دی۔ اچھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کوئی ٹھوس ثبوت؟ دیکھیں، جو سرکاری موقف سامنے آیا اس کے مطابق الزام کی بنیاد تھی 2009 میں ایک ملاقات۔ 2009 یعنی واقعے سے 10 سال پہلے؟ جی، 10 سال پہلے مائیکل سیمپل نامی ایک سفارتکار سے ملاقات ہوئی۔ یہ پہلے اقوام متحدہ سے وابستہ تھے۔ بعد میں حکام نے کہا کہ یہ سیمپل صاحب جو ہیں وہ MI6 یعنی برطانوی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ تھے، اور اسی ملاقات کو بنیاد بنا کر جاسوسی کا الزام لگایا گیا۔ لیکن قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں اس پر؟ زیادہ تر قانونی مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ الزامات کافی مبہم ہیں، غیر مصدقہ ہیں، ٹھوس شواہد سامنے نہیں لائے گئے۔ تو پھر ایک خدشہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں کہ کہیں یہ ایک طرح کا پیغام تو نہیں تھا؟ پیغام؟ کس قسم کا پیغام؟ کہ جو لوگ جبری گمشدگیوں جیسے حساس موضوعات پر بولیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ خود غائب ہو سکتے ہیں۔ یہ تشویش بالکل بجا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے تو اس پورے خفیہ ٹرائل کے عمل پر شدید تنقید کی ہے۔ شفافیت نہیں تھی، خاندان کو، وکلا کو مناسب رسائی نہیں ملی۔ صحیح۔ اور پھر ان کی صحت کا مسئلہ بھی ہے، وہ ذیابیطیز کے مریض ہیں۔ جی، یہ بات بھی سامنے آئی تھی۔ اور اطلاعات کے مطابق 2 سال میں خاندان سے صرف 3 ملاقاتیں ہوئیں، وہ بھی بہت سخت نگرانی میں۔ تو معاملہ آ کر وہیں رکتا ہے کہ آخر سچ کیا ہے؟ کیا ادریس خٹک کو واقعی ان کی آواز کی وجہ سے انسانی حقوق پر کام کرنے کی وجہ سے خاموش کرایا گیا؟ یا پھر ان الزامات میں کوئی ایسی حقیقت تھی، کوئی ایسی قانونی بنیاد تھی جو خفیہ ٹرائل کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکی؟ شاید ہمیں کبھی پتہ نہ چلے،
کیونکہ ٹرائل کی تفصیلات تو خفیہ ہیں۔ بالکل، یہ سوال باقی رہتا ہے، کیا یہ انسانی حقوق کے دفاع کی قیمت تھی یا اس کے پیچھے واقعی کوئی گہری، کوئی انٹیلیجنس سے جڑی وجہ تھی جو ہم نہیں جانتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچنا چاہیے۔ جی بالکل۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور گفتگو میں شامل ہونا نہ بھولیں۔ کون جانتا ہے، آپ کا نظریہ حقیقت کو کھول سکتا ہے۔